हालेलुया, आमीन, खुदा का शुक्र है। पहला सैमुएल और उसकी 15वें चैप्टर में हम देखेंगे, 1 सैमुएल चैप्टर 15 और उसकी पहली आयत। देखा कि सैमुएल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। तो अब तो खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल फाजिल फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल कर आए तो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। तो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनके है उन सबको नाबूद कर, उन पर रहम मत करना, बल्कि मर्द औरत बच्चे शीरखार गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट और गधे सबको कत्ल करता। चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तिलाइम में उनको गिना, तो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालीक के शहर को आया और वादी के बीच हाथ लगाकर बैठा। साउल ने केनियों से कहा कि तुम चल दो, मालिकियों के बीच से निकल जाता ना हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर दूं, इसलिए कि तुम सब इसराइलियों से जो मिस्र से निकल आए थे मेहर के साथ पेश आए थे। सो केनी अमालिकियों में से निकल गई और साउल ने अमालिकियों को हवेला से शूर तक जो मिस्र के सामने है मारा, और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस ना करना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस कर दिया। तब खुदावंद का कलाम सैमुएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। सैमुएल सवेरे उठा कि सुबह तो साउल से मुलाकात करे, और सैमुएल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर गुजरता हुआ जिलजाल को चला गया। फिर सैमुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा कि तू खुदावंद की तरफ से मुबारक है, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। साउल ने कहा कि फिर ये भेड़ बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का बिन बनाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ। साउल ने कहा कि ये लोग इनको अमालिकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब सैमुएल ने साउल से कहा कि ठहर जा, और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा बताइए। सैमुएल ने कहा गो तू अपनी नजर में हकीर था तो भी क्या तू बनी इसराइल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया, और खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इसराइल का बादशाह हो। खुदावंद ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा और गुनाहगार अमालिकियों को नेस्त कर जब तक वो फना ना हो जाए, उनसे लड़ता रहे। बस तूने खुदा की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नजर में बुरा है। साउल ने सैमुएल से कहा कि मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा और चला और अमली के बादशाह अजाज को ले आया और अमली को तो नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए ताकि जिलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। सैमुएल ने कहा कि क्या खुदावंद सिर्फ अपनी कुर्बानी और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देखो फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। तो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल बादशाह को एक टास्क दिया गया। साउल वाज द मैजेस्टिक किंग, द फर्स्ट एवर किंग ऑफ इजराइलिट्स, और बाइबल बताती है कि बड़ा ही पावरफुल था, वो कदो कामत में सबसे बड़ा था। जब साउल को चुना गया तो लिखा है कि सारे बनी इसराइल जो थे उसके कंधे कंधे तक आते थे। He was the strongest of all. He had the best personality. He had the best knowledge, और उसकी स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा थी, सबसे पावरफुल था, सबसे ज्यादा जो है वो जंगजू आदमी था, और उसके पास लिखा है कि अपनी ढाल और तलवार से सब कुछ था। He was blessed with so many. और इवन दो कि वो इफ्राइम के कबीला में से था और वो जो है बिन्यामीन के कबीला में से था, जो कि सबसे छोटा कबीला है, उसमें से खुदावंद ने उसको चुन लिया। खुदावंद ने जो है वो बरकत दी कि मे बी हिज फादर्स हाउस वाज द लीस्ट अमंग अदर हाउसेस, लेकिन खुदा ने उसको चुन लिया। खुदा ने उसको कहा कि ठीक है, और खुदा ने जो है वो अपने नायब के तौर पर उसको रखा, क्योंकि साउल से पहले कौन बादशाह था इसराइल का? खुदा खुद बादशाह था। और जब बनी इसराइल ने बादशाह मांगा तो खुदा ने उसको अपने नायब के तौर पर वहां पर रखा। God replaced himself with him so then Saul could be the king.
اور خدا نے اس کو ساری چیزیں دی، اس کو ہر طریقے سے خدا نے جو ہے وہ برکتیں دی. اور شروع کے جو دن تھے خدا نے ساؤل کو بڑی کامیابیاں دی، بہت زیادہ اس نے دشمنوں کو مارا بگایا اور اسرائیل کے اوپر اس نے اپنی حکومت کو سیٹ کر لیا. جب یہ سب ہو گیا تو خداوند نے ساؤل سے ایک بڑا ٹاسک کروانے کی جو ہے وہ خداوند نے کہا کہ میں اس سے ایک اور بڑا ٹاسک کراؤں. ٹاسک کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا دشمن ہے عمالیق، اس کو ہم نے مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. they were that from that Nephilim hybrid جو ہے وہ ٹائپ کے وہ تھے. اور خداوند نے کہا کہ ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑنا، ان کے جانوروں کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ناپاک ہو چکے ہوئے تھے. سارے کے سارے جو تھے وہ ان کو خراب کر دیا گیا ہوا تھا، ابلیس کے ہاتھ میں تھے. they were the ones جو کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ نکل کر آتے ہیں مصر میں سے، تو سب سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی عمالیقیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی اور انہوں نے اسرائیلیوں کو مارا تھا. تو خداوند نے کہا کہ جب تک یہ دشمن ہے تب تک اسرائیل جو ہے وہ چین سے اپنی لینڈ میں نہیں بچ سکتا. تو you have to eliminate this particular enemy. اور اس دشمن کو جو ہے وہ 100% جو ہے وہ eliminate کرنا ہے. اس کا کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. none of the کہہ لیں کہ اس دشمن کی کوئی بھی ایسی چیز، کوئی اس کی دولت، کوئی اس کی بھیڑ بکریاں، کوئی اس کا جو نشان اور نام جو ہے وہ آپ کے اوپر افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جب یہ جاتے ہیں وہاں پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اور اس کے لوگ گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر اٹیک کیا. But they did one strange thing. اور ان کو جب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں they realized کہ اچھا یہ تو بڑے زبردست جانور ہیں، یہ تو بڑی موٹی موٹی بھیڑیں ہیں، یہ تو صحیح تگڑیاں جڑیاں نے، بیڑیاں نے، مجھا نے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھڑ کے انہوں نے پکڑ کے اس کو سائیڈ پہ کرنا شروع کر دیا. What they started doing was کہ اس میں سے جو اچھے تھے وہ سائیڈ پر کر کے رکھنا شروع کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ خدا نے حکم دیا، بادشاہ نے حکم دیا ہوا ہے، خداوند بادشاہ نے اور نبی نے آ کر ہم سے کمیونیکیٹ کیا تھا، تو ہمیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ تو شو کرنا ہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے جو گھٹیا والے تھے ان کو مار دیا، لوگوں کو بھی اور جانوروں کو بھی، اور جو اچھی اچھی چیزیں تھیں ان کو رکھ لیا اپنے پاس، اور بادشاہ کو بھی بچا لیا. دا کنگ جو تھا ان کا جو بادشاہ تھا جو ظالم تھا اس کو بھی بچا لیا انہوں نے، تاکہ جو ہے اس کے وسیلہ سے بھی ہم کچھ نیگوشیٹ کر سکیں. اور جب ایسا کر لیا تو وہ واپس آ رہے ہیں. اینڈ دے ور سو ہیپی کہ ہم نے جو ہے وہ جیت لیا ہے، ہم نے لوٹ کا مال بھی لیا ہے، ہم نے مال غنیمت جو ہے وہ حاصل کر لیا. لیکن ایک چیز وہاں پر نظر آتی ہے کہ سیموئل کے سامنے وہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن گاڈ واز واچنگ. ہاللیلویا، خدا دیکھ رہا تھا. خدا نے سیموئل کو کہا کہ ساؤل نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے آج دکھ ہوا ہے، میں نے جو ہے وہ آج مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری زندگیوں میں ایسے موقع یا ایسی چیزیں تو نہیں ہوتی، کہیں ہماری زندگیوں میں ایسے انسٹنسز تو نہیں آتے کہ جب خدا کو افسوس ہو کسی بات پر، جب خدا کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے تھوڑا سا سیڈنس ہو، خدا کو افسوس ہو کہ یار میں اس کو بلیس کرتا ہوں، میں سارا کچھ کیا ہے. جیسے وہ لکھا ہے کہ وہ سال بسال آتا تھا، وہ آ کر درخت کو چیک کرتا تھا اور وہاں پر کہتا تھا کہ جی وہ انجیر کا درخت تھا اور وہ پاکستان میں لگا ہوا تھا. انجیر کے جو درخت ہیں وہ پاکستان میں نہیں لگائے جاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا اور وہ پاکستان میں لگا ہوا تھا. پاکستان کیا ہے؟ ون یارڈ، جہاں پر انگور اگائے جاتے ہیں، جہاں پر وائن بنتی ہے، اس میں انجیر کا درخت لگایا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پریولیج دیا گیا تھا. پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے اور انجیر جو ہے وہ غیر قوم کو ظاہر کرتا ہے. اس کو وہاں سے اس کو اسپیشل جو ہے وہ وہاں پر پلانٹ کیا گیا، اس کو سیم انہیریٹنس دی گئی، اس کو سیم بلیسنگ دی گئی جو کہ پاکستان کے والے سے تھی. لیکن پرابلم کیا تھی کہ پاکستان باقی تو فروٹفل ہوتا تھا لیکن وہ درخت پھل نہیں لاتا. اس نے کہا جی میں نے سارا کچھ کیا ہے، میں نے تھالے بھی کھودے، میں نے گوڈی بھی کی، میں نے اس کو پانی بھی دیا ہے، میں نے بڑی کیئر کی ہے، لیکن دس تھنگ از ناٹ فروٹفل ایٹ آل. واٹ شیل آئی ڈو؟ اس نے کہا جی 1 سال اور تو دیکھ لے پھر اس کو کاٹ دینا. بیکاز وہ جو باغبان تھا اس کا دل جو تھا وہ دکھ سے اور غم سے بھر جاتا تھا. سملرلی یہاں پر یہی ہوا، ساؤل کو پریولیج دے دیا گیا. He was made the king, he was given all the blessings, he was given the leadership, he was given the chance, so then his family, from the least he could be the first in the whole, he became the first family of the nation. Lekin his heart was not with God. He was so disobedient, اور وہ جو تھا وہ مانتا نہیں تھا.
خدا کی بات کو اس نے لائٹلی لینا شروع کر دیا. Isn't it what Cain did against Abel؟ لوگ کہتے ہیں جی ہابل اور قائن دونوں نے قربانی دی تھی تو خدا نے ہابل کی قربانی کو کیوں جو ہے وہ زیادہ پسند کیا. Bible says that Abel brought the first fruits, the strengths. وہ اپنے بچوں کے جو بھیڑ بکریوں کے بچوں کے پلوٹھوں کو لے کر آئے تھے. He brought the best portion. اور ایبل جو تھا اور کین جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے بچا کچا جمع کیا ہے اس نے لا کر خدا کے سامنے. It just says کہ he brought a gift. لیکن ایبل کے لکھا ہے he brought the first fruits. وہ پہلے پھل لے کر آئے. اس سے پہلے کہ اس کی جب بکریوں نے بھیڑوں نے جو ہے وہ بچے دیے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے لیے اکٹھا کرتا، اس سے پہلے کہ وہ کہتا کہ یار یہ تو بیسٹ والے ہیں ان کو میں اپنے رکھوں، جو پہلے تھے ہی gave them. ہاللیلویا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگلے والے اس سے بہتر ہوں گے یا اس سے ماٹھے ہوں گے یا کم ہوں گے. He didn't care. مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے وہ گاؤں میں جو بھی کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ میری نانی ایسا کیا کرتی تھی کہ وہ جب آٹا گوندتی تھی تو تھوڑا سا نکال لیتی تھی کہ یہ میرے خدا کے خادم کے لیے. اور they were always used to do that. اب پاسٹر نے ڈیلی تو نہیں آنا ہوتا تھا لیکن they were always used to do that. اور جب وہ کھیتوں میں سے اناج اور یہ سب کا جو آتا تھا تو چرچ کے لیے پہلے نکالتے تھے لوگ، because they were used to do that and that's how they were blessed. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر سارے پریویلیجز کے باوجود ساؤل جو ہے وہ اپنی سوچ کو اور لوگوں کی سوچ کو یہاں پر لے کر آیا. What was the reason behind that? The biggest reason was disobedience. Second biggest reason was جو ہے لالچ، ان کے دلوں میں جو greed تھی. And third biggest reason was peer pressure. جیسے آگے جا کر لوگوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو لوگوں نے کہا تھا. Because people said that, تو میں مان گیا لوگوں کی بات. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایرن نے بھی یہی کیا تھا، ہارون نے جب موسیٰ پہاڑ پر تھا تو پیچھے لوگوں نے اس کو فورس کیا اور اس نے ان کو بچڑا بنا کر دے دیا تھا. He said because people said that. How many of us do that, do those things, and sometimes not very good things, and sometimes things that may offend God just because we want to show off. لوگوں کی باتوں میں آ کر یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں. We do things and we don't put God at times at the first place, and we always listen to the people around us. اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں چیزیں. لیکن کیا ہوا کہ خدا نے جو ہے وہاں پر خدا نے سیموئیل کو بھیجا کہ you must go and speak with Saul. سیموئیل وہاں پر جاتا ہے. ساؤل نے جب دیکھا کہ اچھا سیموئیل تو آ گئے، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا. حالانکہ ساؤل نے سیموئیل سے پوچھا نہیں ہے ساؤل سے کہ بھئی تو نے عمل کیا ہے یا نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ہم اپنے پیرنٹس کو ان کے پکڑنے سے پہلے ہم کہتے تھے میں نے نہیں کچھ کیا، میرے کو نہیں ہوا ہے. ہم ایسے ہی وہ کہتے تھے. We used to hide it because دل میں کیا تھا؟ چور ہوتا تھا. اور ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور اسی سے پیرنٹس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ ایکچولی جو ہے وہ انہیں کچھ کیتا ہی کچھ تو ہے. گھر میں آتے تھے کہتے سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو وہ کہتے تھے ہونے دو کہ ہویا کی سی. تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ ساول نے آتے اس نے کہا کہ میں نے خدا کے حکم پر عمل کیا. He is just so bravely showing off کہ I have been obedient to God's commandment. سیموئیل نے کہا کہ اگر تو نے خدا کے حکم پر عمل کیا ہے تو بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا بن بنانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں. Why do I hear these sounds? یہ بھیڑ بکریوں کا شور کیوں آ رہا ہے؟ یہ گائے بیلوں کا شور کیوں آ رہا ہے؟ اگر واقعی تو نے خدا کے حکم پر عمل کیا ہے. میرے عزیزو, this is what God's word is saying کہ اگر ہماری زندگی میں خدا کی حکم عدولی ہے, it will become noisy one day. It will start coming up. اور جو ہے اس نے کہا کہ پھر یہ آوازیں کیسی آتی ہیں مجھے. Why I can hear this یہ جو بھیڑ بکریوں کا ممینا جن کے بارے میں تجھے حکم دیا گیا تھا کہ they are not supposed to be here. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی آوازیں میں سن رہا ہوں؟ Because God can hear everything, God can see everything, and nothing is hidden from God. اور لکھا ہے کہ پھر یہ کیسی آوازیں ہیں. ساؤل نے آگے سے جسٹیفیکیشن کیا دی. اس نے کہا کہ ہم نے اچھی اس لیے رکھی ہیں کہ ہم خدا کی قربانی چڑھائیں گے. تیرے خدا, اس نے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میرے خدا کے لیے, کہہ رہے خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں گے. He was trying to buy God with whatever money he like اپنی گریڈ کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کیسے کر رہے کہ یہ ہم نے خدا کے لیے رکھا ہوتا ہے. جیسے کہ ڈاکہ ڈالر کے لیے ہم دہیج کی پہلے نکالتے ہیں, ہم چوری تو کرتے ہیں لیکن ٹائی ضرور دیتے ہیں ایسا. تو اس نے یہی کہا کہ نہیں,
یہ تو ہم نے خدا کے لیے لے کر آئے ہیں, یہ تو ہمارے لیے تو نہیں, ہم نے کوئی اپنی تو نہیں کچھ لگ کی. اور وہ اوپر سے اس کو الٹا پڑھ رہا ہے سیمویل کو, اور سیمویل نے کہا کہ نہیں, یو آر رانگ ہیئر, یو آر رانگ. ہاؤ مینی ٹائمز اگین آئی ول سے کہ سم ٹائمز وی جسٹیفائی آور تھنگس, کہ ہم تو بھائی ہم اینڈ آف دا ڈے خدا کو جلال ملے گا, یہ بھی تو خدا کے ہی لوگ ہیں, ہم جو ہے وہ خدا کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کی چیزوں میں کئی دفعہ بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں, دنیا کے کاموں میں, وہ چیزیں جو خدا نے حکم نہیں کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. اینڈ دین وی سے کہ ایکچولی اٹس ڈن فار گاڈ, اس سے بھی تو خدا کو ہی جلال ملے گا. آپ کو کیا پتا کہ ہمارے اندر خدا کیا کام کر رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو کہ خدا نے کیا کیا؟ This is exactly what Saul was saying. We must look into ourselves کہ کہیں ہم تو ایسے جسٹیفائی نہیں کرتے چیزوں. اور پھر خداوند نے اس سے کہا کہ نہیں, تجھے خدا کا حکم ماننا چاہیے تھا. You should not have heard people. تجھے لوگوں کو لسن نہیں کرنا چاہیے تھا, تجھے اپنے لالچ کو لسن نہیں کرنا چاہیے تھا. اور خداوند کا کلام کہتا ہے, اس نے کہا کہ کیا تو قربانی سے خدا کو خوش کرنا چاہ رہے, کیا تو ذبیحوں سے خدا کو خوش کرنا چاہ رہے, کیا بنی اسرائیل جو تھے وہ یہ سب کچھ کرتے کرتے صدیاں نہیں گزار دی, and they were still doomed, اور وہ جو ہے ان کو پھر سزا ملی. انہوں نے بڑی قربانیاں چڑھائیں, کیا ان کی قربانیاں کم تھیں؟ لاکھوں اور کروڑوں قربانیاں وہ لے کر آتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ it's only the humble heart, it's only the heart that is full of obedience. اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ نافرمانی جو ہے disobedience leads to homelessness. disobedience leads to homelessness. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہوئے ہیں because they are so disobedient. اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ سب سے پہلے disobedience کس نے کی تھی؟ خدا کی, آدم اور حوا نے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ہوملیسنس. کریکٹ. So disobedience always leads to homelessness because you will not receive the blessing of homeliness if there is a disobedience. اور خداوند نے کہا کہ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. God is not interested in physical elements. جیسے اس نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں تو خدا نے بنائی, سونا چاندی یہ سب کچھ یہ تو خدا نے بنایا ہوا ہے. Giving back to God a physical thing may not please him as much as جتنا ہم اپنا ہارٹ دے کر خداوند کو اپنی سوچ اپنی obedience سے کر سکتے. اور اس نے کہا کہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں. rebellion and witchcraft are equal. They are equal. witchcraft جو ہے وہ biggest sin ہے, one of the biggest sin. اور یہ جو بتوں کی پوجا, اور اس نے کہا کہ سرکشی ایسے ہے جیسے بتوں کی پرستی. Just imagine that sometimes when we are disobedient to God, it's as if we are actually getting involved in witchcraft, as if we are worshipping an idol. اور خدا کو اتنی زیادہ اس چیز سے اطراحیت آتی ہے. ہم کمزور ہیں, اور فرما برداری کیسے پھر ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کے خط میں چلیں گے, ہیبروز اس کا چیپٹر 5 ورس 7. یسوع مسیح نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا, اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی, اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث بنا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے, کلام کہتا ہے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر کر کے آزمائشوں میں پڑھ پڑھ کے فرما برداری سیکھی. ایون دو کہ وہ فرما بردار تھا تو باپ کو چھوڑ کر زمین پر آیا تاکہ اس کے بنائے ہوئے لوگوں کے لیے اپنی جان دے. ہاللیلویہ. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے بھیج, میرے لیے وہ بدن تیار کیے گا. I'll go and die for the people. اور جن لوگوں نے گناہ کیا, ہم تو خدا کے دشمن تھے گناہ کے اعتبار سے, but he still loved us. اور اس نے کہا کہ آنسو بہا بہا کر دعائیں اور التجائیں کر کر کے جو ہے وہ فرما برداری سیکھی تاکہ باقی کامل ہوا, تاکہ باقی لوگوں کو فرما برداروں کو ان کو ابدی نجات دے. So we must go through all of these situations, but we must stand steadfast. ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خداوند میں مضبوطی سے کھڑے رہنا ہوگا, ہمیں فرما برداری کرنا سیکھنا ہوگا. اور اسپیشلی جو بچے ینگ لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, how would you learn to be obedient to God? How would you learn to be obedient to God if you start being obedient to your parents?
because parents are representing God on this earth. They've been appointed by God upon us, and if we are not obedient to our parents, how can we be obedient to God who we can't see? If we can, जिनको हम देखते हैं, parents who have hold on us and they can tell us off, they can be harsh on us, वो हमें discipline कर सकते हैं. उसके बावजूद if we are going to be disobedient to them, that means we are definitely going to be disobedient to God, and that also means we will never receive blessings in our lives. If you want to receive blessings in your life, start being obedient to your parents and to your elders. हमें जो है वो अपनी जिंदगियों से दिखाना है. At times, reason भी मुझे याद है जब मैं छोटा था, it's just a normal human nature. We think our parents they don't know anything. They are backward. They're from back home, Pakistan and India, or they are Pendu. वो उनको नहीं पता है. They don't know anything. हम जो है वो modernized हैं. हम जो है वो we are advanced and we are technologically much stronger. It's not about that. It's not about that. It's about wisdom which God has blessed the parents with. Hallelujah. They've seen all of these things. Maybe in their time, maybe in their कह लें कि जब उनका बचपन था, जब उनकी जवानी थी, they had their best technology as well. They had their best possible chances what they had. But how to live life is not being taught by technology. It's not going to be taught by your friends and schoolmates or whatever. So क्या हुआ कि Saul made that mistake because he was listening to his peers. He was listening to people around him. So then those people led him astray. Those people misled him. And then those people said, let's do this because this seems so okay. But actually it wasn't okay because God didn't, खुदा ने जो है कमांड नहीं था वो किया. So हम जो बड़े हैं, हम कैसे फरमाबरदार हों? बाइबल में लिखा है कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के सामने हम जो है वो हम्बल हों. और कलाम में लिखा है कि हर एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, हर एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने और हम जो है एक दूसरे के लिए दुआ करें. एंड स्पेशली older people जो है they can be obedient by learning how to forgive. हम जो है वो माफ करके हमें फिर अंदाजा होगा कि how to be obedient, because क्या होता है कि माफ करना जो है it's a commandment, it's God's commandment. जिसने लिखा है कि माफ करो ताकि तुम भी माफ किए जाओ. So it's a commandment and it's not an optional thing. We must forgive other people. और उसमें क्या होता है कि if we do that we are being obedient to God by doing that. Hallelujah. So बच्चे जो हैं they can be obedient. They can be obedient to God by showing that they are obedient to their parents. ठीक है ना? Are you going to commit that, बच्चों? पीछे बच्चे बैठे हैं, इधर बैठे हैं. Yes, are you going to show that? Harry, इसकी भी बर्थडे थी. Yeah? Obedience जो है उससे क्या होगा? Blessing मिलती है. Disobedience is witchcraft, as Bible says. It's rebellion. And जो बड़े हैं, we'll learn through forgiveness and through persecution and through praying for each other and through confession and through asking for forgiveness and confession. जो है repentance के through हम फरमाबरदारी सीख सकते हैं. And the best thing to repent is, or best time to repent is when we come at the table of the Most High. Hallelujah. जब हम खुदा की मेज पर आते हैं, हम फरमाबरदार होकर आते हैं. तो आइए अपने आप को हम्बल करके आज खुदावंद की हुजूरी में आए और माफी मांगे खुदावंद के सामने और अपने आप को तैयार करें इस टेबल के लिए.